آج کل بہت سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ پوری زندگی بھر ہمیں اللہ پریشانی میں رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی مصیبت بندے کو پہنچتی ہیں وہ بندوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈال ڈال کر اس کو یہ سمجھاتے ہیں، اے بندے تو کب تک اپنے رب کی نافرمانی میں لگا رہے گا؟ اب تو لوٹا، اس کی فرما برداری کر لے۔ لیکن بندہ نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو مصیبت دی جا رہی ہے وہ بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ بندہ گناہوں سے باز آ جا، یہ تیری کرتوتوں کی وجہ سے تجھے سزا مل رہی ہے۔ لیکن بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک مجھے تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو ایسا گلا شکوہ کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو آنکھیں دی، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو بنایا، تمہارے ہاتھ پیر کو سلامت رکھا، کیا یہ اللہ کا تم پر احسان نہیں ہے؟ تم نے اپنی زندگی کو جہنم خود بنایا اور اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتے ہو۔ تم نے اپنی زندگی کو خود برباد کیا غلط کام کر کے اور اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتے ہو۔ تم اپنی زندگی کو سنبھالو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ گناہ کر کر کے تو اپنے دل کو کالا کر دیا، اور جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے رب سے ڈریں اور اس کے سامنے جھکیں، پھر دیکھو کہ ہمارے دل کتنا اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ خدا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں بذکر اللہ کی تفسیر میں بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اللہ نے کہا کہ بندہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بندہ نماز پڑھے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اللہ نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بندہ زکوٰۃ دے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ واتموا الصیام الی اللیل، اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو، بندہ روزہ رکھے گا تو اس کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو منور کر دیں گے اور اس کی زندگی کو ایسا روشن کریں گے کہ اس کی روشنی، اس کے اعمال کی روشنی اور اس کے کاموں کا نور خود اس کے بدن پر ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن بندہ تو اتنا ناشکرا ہے، اتنا بے صبرا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت کیا پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی ذرا سوچو کہ تمہیں رہنے کے لیے گھر کس نے دیا، کھانے کے لیے کھانا کس نے دیا، پہننے کے لیے کپڑا کس نے دیا؟ اگر تم چاہتے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتے تھے، لیکن تم تو سوچتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہم کو محل نہیں دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں ناانصافی کر دی۔ آپ تو سوچتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے کار نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کر دی۔ تم تو سوچتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کر دی۔ ارے کہاں کی سوچ میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اس دنیا، یہاں کی مال و دولت کا، یہاں کے محلات کا، یہاں کی گاڑیوں کا وعدہ نہیں کیا کہ تم جب اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں محل دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں گاڑیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ ہوتا ہے کہ جس میں قیدی اپنی مرضی کے مطابق کچھ کام نہ کر سکے، جو چیز اس کو کھانے کے لیے دی جائے اس کو وہ کھائے، جو چیز اس کو پہننے کے لیے دی جائے وہ اس کو پہن لے،
یعنی اس قید خانے کا جو مالک ہوگا وہ جس طریقے سے قیدی کو چلائے گا قیدی چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ بنایا کہ اللہ نے جو کہا کہ یہ چیز کھاؤ تو وہ چیز ہمیں کھانی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس چیز کو کھانے سے رک جاؤ، یہ چیز حرام ہے تو ہمیں اسے کھانے سے رکنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مسلمان عورتوں پر پردہ فرض ہے تو مسلمان عورتیں پردہ کریں۔ اللہ نے کہا کہ مسلمان عورتوں کے لیے غیر محرم سے بات کرنا جائز نہیں ہے تو وہ بات کرنے سے رک جائے، یہ مطلب ہے۔ یعنی کہ رب چاہی جو زندگی گزارے گا، رب چاہی جو زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا اور وہاں وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا۔ اور جو دنیا میں من چاہی گزار لے گا، ایک آزاد طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا جائے گا، جو اس کے من میں آئے گا وہ کھائے گا، حرام حلال کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، جو اس کے من میں آئے گا وہ پیے گا، جو اس کے من میں آئے گا وہ سارے کام کرتا جائے گا، اور مال کی ہوس میں، مال کی تڑپ میں، محلات کو بنانے کی فکر میں، نام و نمود اور شہرت کی فکر میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، زمینیں ہڑپ کر مالدار بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تحس نحس فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا وعدہ نہیں رکھا۔ جو یہاں پر اللہ نے کہا کوئی لڑکی گزر کے جا رہی، اللہ کا حکم اپنی نظریں جھکا لے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی لڑکی گزر کے جا رہی ہے تو مسلمان مردوں سے اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیجئے، تمہارا اس کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا سے قریب بھی مت ہو۔ زنا تو دور کی بات ہے، زنا سے قریب ہونے کا بھی منع کیا گیا۔ تو زنا کی پہلی سیڑھی یہ نظر سے دیکھنا ہے۔ جب کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے، اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو شیطان اس آنکھ سے دیکھی ہوئی تصویر کو اس کے دل میں جماتا ہے، پھر یہ تصویر اس کے دل و دماغ میں ایسا گھر کرتی ہے کہ انسان زنا تک چلا جاتا ہے۔ صرف مسلمان مردوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ مسلمان عورت بھی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بد نظری لڑکے جو دیکھتے ہیں لڑکیوں کو، اسی میں بد نظریاں ہیں۔ عورتیں اگر مردوں کو دیکھیں تو وہ بد نظری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے، غیر محرم مردوں سے بات نہ کرے۔ آج کل ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہے کہ جب بارات جاتی ہے لڑکی والے کے یہاں تو دولہا ایک جگہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، تو وہاں کی کچھ عورتیں اور لڑکیاں جو اس دلہن کی سہیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں دولہے سے ملنے جاتی ہیں، دولہے کے سامنے جاتی ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جو غیر محرم عورتیں ہیں وہ اس دولہے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک حدیث میں آیا کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو دیکھنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ کیا ہمیں اللہ کی لعنت ڈر نہیں ہے؟ اللہ کی فٹکار کا ڈر نہیں ہے کہ دولہے کے پاس جاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں؟ جائز ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہاں ایسی چیز نہیں چلتی، یہاں ایسا ماحول نہیں ہے، یہاں تو کوئی چیز ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، کوئی غلط نیت تھوڑے۔ ارے قربان جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ وہ مرتے وقت بھی یہ کہہ گئی کہ مجھے رات کے وقت میں تم دفنا دینا کہ کسی کی نظر میرے کفر پر بھی نہ پڑے۔ کیا اس وقت صحابہ کی نظر صحیح نہیں تھی؟ حضرت عائشہ کی نظر صحیح نہیں تھی جو ایسا حکم دے کر چلی گئی؟ تو ہمیں یہ سوچنا ہے
کہ یہ ساری رسم و رواج جو ہیں یہ غلط ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ماحول کیا چل رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ لوگ تو نادان ہیں، لوگوں کے پاس تو علم نہیں ہے، لوگ تو قرآن نہیں پڑھے، لوگوں نے تو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے تو حدیث نہیں پڑھی، تو کیا لوگوں کی باتوں کو مان کر اپنی زندگی گزارو گے؟ کیا لوگوں کی باتوں کو مان کر تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا جنت میں جاؤ گے؟ لوگ کہیں ارے ان سے پردہ نہیں ہے، ہم ان سے پردہ نہیں کروائیں گے، تو کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں کا ڈر ہے؟ ہمیں ماحول دیکھ کر نہیں چلنا، ہمیں ماحول دیکھ کر نہیں چلنا۔ ماحول تو بد سے بدتر ہے۔ کیا اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہو گے آپ لوگ کہ ہمارے ماحول میں یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی تھی، ہمارے ماحول میں ان سے پردہ نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے ہم نے نہیں کیا؟ یہ تو بیوقوف پنا ہے، جاہل پنا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ماحول ہے، تم ماحول کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہو، کیا تمہاری کامیابی ہو جائے گی؟ ابھی تھوڑی طبیعت خراب ہے، انشاءاللہ کبھی میں اس کے متعلق بات کروں گا، اور جس کو بھی جو سوال ہو کمنٹ باکس میں کر سکتا ہے۔